अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़े काम शेर अफजल मरवत इमरान खान को ही सीधा हो गया है। मतलब निकलने के बाद लोग कितने बदल जाते हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या मामला है, किस तरह जो जितने भी शक व शुबहात शेर अफजल मरवत के हवाले से थे अब वो सच साबित होना शुरू हो गए। और इसके साथ साथ नाज़े काम एक और इमरान खान के मुखालिफ आज एक मुहिम चलाई जा रही है, इस्लाम मुखालिफ और मुल्क दुश्मन जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि आज फिर एक बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लाम दुश्मन बनाने के हवाले से जो मुहिम चलाई गई। और इसके साथ साथ नाज़े काम असद तूर के हवाले से अच्छी खबर और इमरान रियाज के हवाले से अच्छी खबर नहीं है। संगीन वजूहात सामने आ गई हैं कि वो अपना व्लॉग क्यों नहीं कर पा रहे। अभी इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़े काम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो किस तरह इमरान खान को सीधे हो गए हैं। अभी हाल ही में शेर अफजल मरवत को लेकर के शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ी कंपेन पाकिस्तान सोशल मीडिया कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया जो है वो चल रही है। यानी कि इस वक्त ग्रुपिंग चल रही है और कुछ लोग शेर अफजल मरवत के साथ हैं, कुछ लोग शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ हैं, उनके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं जिस तरह उनके भाई को वजारत दी गई। और मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत जो है इन्होंने जो है वो बड़ी अकीदत जोड़ के इमरान खान साहब के साथ कि मेरे मुर्शद हैं जनाब, उनको देख कर के मुझे सुकून मिलता है, इस तरह जो है वो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके दिलों में जो है वो जगह बनाई और घर किया और अपना मुकाम और मर्तबा बनाया। हालांकि 2018 में जो हैसियत थी शेर अफजल मरवत की वो 92 वोट इन्होंने लिए थे, इंडिपेंडेंट ये खड़े हुए थे और 92 वोट इनको बामुश्किल जो है वो मिले थे, जो भी अपने आप को बड़े तीस मार खान समझना शुरू हो गए। तो नाज़े काम हुआ क्या है, आपको याद होगा कि इन्होंने डॉक्टर अफनान के साथ जो है वो गुथम गुथा भी हो गए थे इमरान खान साहब की बात के ऊपर। आज एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मुबशर लुकमान को अभी उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया और एक मुलाकात की तस्वीर वायरल हो रही थी। तो अब आपने गौर करना है, वहाँ पे सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि एक वक्त था MNA बनने से पहले जब आप जो है वो इमरान खान के या बुशरा बेगम के हवाले से जो है वो कोई बात नहीं सुनते थे, गिरेबान पकड़ लेते थे, तो अब आपको क्या हो गया कि आप मुबशर लुकमान जो आपको पता है कि कितना वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ किस तरह उन्होंने व्लॉग किए हुए, इमरान खान के कितना वो ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, वो उससे पहले तहरीक इंसाफ में थे, वो आप सबको पता है, लेकिन मुख्तसर बात कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने झट से बात पलटी। उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में आपको बताऊं कि मेरे खिलाफ मुबशर लुकमान ने कोई बात नहीं की, यानी कि उसने ये गौर ही नहीं किया कि सवाल क्या है बुशरा बेगम और इमरान खान का है। तो कहता जी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे खिलाफ मुबशर लुकमान ने कोई बात नहीं की और मेरा उनके साथ पुराना ताल्लुक़ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद वो आगे जाके कहते हैं कि जनाब ये जो कारकुनान है ना ये हमारे अब्बे ना बने, हमारे बाप ना बने और हमें ना बताएं कि हमने किस तरह चलना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मैं इसको समझता हूँ कि ये सीधा इमरान खान को सीधा होना है। किस तरह के ये एक तो ये उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ये तौहीन की है, क्योंकि आप जो है ना आपकी जो हैसियत है या आपका जो मर्तबा है इस वक्त वो कारकुनान की वजह से है। आप कारकुनान के बगैर कुछ नहीं है शेर अफजल मरवत साहब। ये आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है या आपको जो चाहने वाले हैं ना यही लोग हैं जिनको आज आपने कहा कि आप मामे ना बने, आप अब्बे ना बने, आप हमारे बाप ना बने, उन्हीं की वजह से आप जो है वो इतनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है आपकी। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान के कारकुनान को सीधा होना, इमरान खान को सीधा होना है। और आज कितना बदल गए हैं शेर अफजल मरवत। और कुछ मुलाकातों के हवाले से भी कहानी खुल करके सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रख दूँ कि शेर अफजल मरवत खुद ही कोर्ट चले गए, यानी कि ऑनलाइन मुलाकातें करवाने के चक्कर खुद ही फिट करवाते फिर रहे हैं कि जनाब ऑनलाइन मुलाकातें और चंद लोगों की जो है वो बराह रास्त मुलाकातें हों। और इस हवाले से नाज़े काम बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का सामना किया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत ने ये जो गेम डाली है कि जनाब ये जो मुलाकातों वाला मामला है, इस हवाले से जो बहुत बड़ी गेम सामने आई है वो ये है कि ताकि बराह रास्त जो है वो किसी की मुलाकात ना हो और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो खुद ही अपनी कहानी और गेम डालते रहे। ये अदील राजा साहब हैं, वो लिखते हैं कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी के नताइज आना शुरू। कल की मुलाकात में 3 ऐसे नाम KPK से सेनेट के
لیے سامنے آئے جو کہ اصل لسٹ میں موجود ہی نہ تھے، جو تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کو بھیجی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق فیض الرحمان وقاص اور کرزئی اور خرم ذیشان نامی اشخاص کی سینٹ ٹکٹ دینے کی منظوری عمران خان سے لی گئی، جبکہ یہ نام کسی لسٹ میں نہ تھے اور شیر افضل مروت نے عمران خان کو پیش کیے۔ اسی لیے شاید عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی تھی تاکہ سینٹ میں ایسے نام ڈالے جائیں۔ خالد مسعود کا نام عمیر نیازی اور حامد خان کی جانب سے دیا گیا۔ شیر افضل مروت صاحب اس سے پہلے بھی اسی طرح کے کام کر چکے ہیں اور کل ہائی کورٹ میں جیل میں ملاقات کروانے والوں کے نام بھی اپنی مرضی سے ڈال دیے اور اصل افراد کے نام اس لسٹ سے نکال دیے گئے تاکہ جیل میں عمران خان کو تنہا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کیے جا سکیں۔ اور میرا خیال ہے یہی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی تھی اور بڑے ایک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کار فرما ہے۔ یہ ناظرین کا مختصر ہے، اس کے اوپر اور بھی بڑی بات کی جا سکتی ہے لیکن خبریں بہت زیادہ ہیں۔ آج ناظرین کا جو مہم چلائی گئی وہ اس کی جانب آ جاتے ہیں۔ آج اجلاس تھا قومی اسمبلی کا اور وہاں پہ 7 آرڈیننس جو ہیں ان کی مدت میں توسیع کے حوالے سے جو ہے وہ بل منظور کیے گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ جو فلسطین ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی ہے، جو ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں ان کی مذمت کے حوالے سے بل بھی منظور کیا گیا۔ اب جو کارروائی ڈالی گئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہی ہلڑ بازی تھی، شور شرابہ تھا، ایک دوسرے کے خلاف نعرے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو 7 آرڈیننس کی مدت میں 120 دن کی توسیع کی گئی ہے، اس میں جو ہے وہ کون کون سے بل ہیں جس میں جو یہ 7 آرڈیننس میں کی گئی، اس میں براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس ہے 2023 اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ ترمیمی آرڈیننس ہے 2023، نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، کرمنل لا ترمیمی آرڈیننس 2023 اور پرائیویٹائزیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ آف ٹیلی کمیشن ایپلیٹ ٹربونل آرڈیننس 2023 اس میں شامل ہے۔ اب جب یہ اکٹھے بل منظور ہو رہے تھے تو اسی کے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر اور ان سب کی رائے سے جو ہے وہ بل دیا گیا، یعنی کہ شازیہ تا مری کی جانب سے۔ تو جب ان بل کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کروائی جا رہی تھی اپوزیشن اور جو حکومتی اراکین ہیں ان کی جانب سے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے، تو وہاں پہ جو ہے وہ جب اپوزیشن کے ارکان یعنی کہ سنی اتحاد تحریک انصاف کے ارکان سے لی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے جی نو۔ تو اسی طرح جب باری آئی اس کی قرارداد کی غزہ والی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ نو۔ تو ایاز صادق کہتے ہیں کہ آپ غزہ کے حوالے سے اس کی حمایت نہیں کر رہے۔ تو اتنا کلپ جو ہے وہ کاٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جناب اس کے اوپر ایک مہم چلائی گئی کہ جناب یہ اس طرح فلسطین کے یہ مخالف ہیں، یہ بڑے سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ فلسطینیوں کا بڑا حمایتی ہے اور یہ شرم کرو، اور یہ پراپر ایک کمپین یہ اتنا سا کلپ کاٹ کے جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے اور یہ کہہ لیں کہ اپوزیشن اسد کیسر وغیرہ اور انہی کی ہدایات کے اوپر یہ والی قرارداد لائی گئی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری جانب جو فلسطین مخالف سرگرمیاں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں وہ سننے کے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے اندر پاکستان میں جو فلسطین کا جھنڈا لہرانا جرم بن گیا ہے، یعنی کہ اس وقت ہمیں ان کی حق میں کھل کر کے سامنے آنا چاہیے، اور اگر کسی اسٹیڈیم میں ان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو پنجاب پولیس اور جو اسٹیڈیمز میں اور کراچی کے اندر جو سندھ پولیس ہے وہ وہاں پہ ان لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، جھنڈے چھین رہی ہے ان سے، اور یہ حال ہے یہاں پہ۔ اور دوسری جانب ایک جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مخالف سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ ناظرین کرام اب اسد طور کے حوالے سے خبر لے لیجئے، وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اسپیشل جج سینٹرل کو بلاگر اسد طور کی ضمانت پر کل فیصلہ کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ اسد طور کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے حکم دیا ہے ایف آئی اے حکام کو کہ ریکارڈ ساتھ لے کر کل جو ہے وہ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش ہوں، اور عدالت نے اسد طور کی درخواست ضمانت ٹرائل کورٹ کو ہدایات کے ساتھ نپٹا دی، یعنی کہ کل اب اس حوالے سے حالانکہ یہ جو درخواست ہے یہ پیر کے لیے فکس کر رکھی تھی لیکن اب یہ سیٹرڈے کو کل سنی جائے گی۔ ایک خبر تو ناظرین کرام یہ تھی، اب عمران ریاض کے حوالے سے لے لیجئے کہ عمران ریاض کے حوالے سے جو خبر ہے جو ایکچوئل مین خبر ہے وہ لے لیں۔ ناظرین کرام عمران ریاض خان نے اپنی مسز
کے اکاؤنٹ سے، ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں عمران ریاض خان اکاؤنٹ ہولڈر اہلیہ کی اجازت سے پوسٹ کر رہا ہوں۔ اب وہ ولاگ کیوں نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے، وہ اب اس میں وہ وجوہات اپنی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میرے تمام موبائل فونز سسٹم، ریکارڈنگ سسٹم، ریکارڈنگ کا تمام تر سامان اور ہتھیار بدستور جعلی پنجاب کے حکومت کے قبضے میں ہیں، اور قانون راستہ اختیار کرنے کے باوجود سامان واپس نہیں کیا جا رہا، اور ایسی فساتیت اور دعوے جمہوریت کے، یعنی کہ ان کی تمام چیزیں ان کے قبضے میں ہیں اور قانونی راستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے، تو اس کے باوجود ان کو یہ چیزیں واپس نہیں دی جا رہی۔ یہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اتنے بڑے اینکرز کی اس طرح چیزیں قانونی حوالے سے واپس نہیں کی جا رہی، تو عام شخص کا کیا ہوتا ہوگا، عام جو لوگ ہیں ان کا کیا حال یہ پولیس والے کرتے ہوں گے۔ تو یہ ناظرین کام ایک اور خبر لے لیجیے جاتے جاتے، اور وہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ امریکہ کے اندر IMF کے دفتر کے باہر جو ہے PTI نے مظاہرہ کیا ہے اور قرض کے لیے کڑی شرائط لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل کی قیادت میں یہ کیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ IMF جو ہے وہ اس کا وفد ہے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے لیے 1.1 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر کی جو تیسری قسط ہے اس کے اجراء کے جائزے کے لیے پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستانی حکام سے مذاکرات جاری ہیں۔ اس سب کے اندر جو ہے وہ امریکہ میں IMF کا جو دفتر ہے اس کے باہر شہباز گل کی قیادت میں احتجاج کیا گیا، اور احتجاج میں یہ شرائط رکھی گئی کہ جو قسط کا اجراء ہے اس میں الیکشن نتائج اور دھاندلی کے جو خلاف الزامات ہیں اس کی تحقیقات کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قرض دیا جائے، اور اس میں بانی PTI کی رہائی اور افواج پاکستان کے خلاف بینرز بھی لگا رکھے تھے۔ ناظرین کرام، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے اب، یہ میں اس کو ملک دشمنی کے مترادف سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، میں بس ایک حوالہ دوں گا سمجھنے والوں کو، عقل مند لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا نشانیاں ہیں، اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ عمران خان کی حکومت میں ایک بار IMF کا معاہدہ لیٹ ہو گیا تھا، تو عمران خان نے باقاعدہ جو ہے وہ تسلیم کیا تھا کہ IMF کا جو معاہدہ نہیں ملا یا ہم دیر سے IMF کے پاس گئی، ہماری غلطی تھی۔ اسی طرح ابھی جو 1.5 سال گورنمنٹ تھی، لیٹ ایگریمنٹ کیا، اس کا نقصان پاکستانی قوم کو ہوا، اور ابھی بھی اگر IMF جو ہے وہ ایگریمنٹ لیٹ ہوتا ہے، قسط جلدی نہیں ملتی، تو اس کا نقصان پاکستانیوں کو ہوگا۔ تو اور دوسری بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ IMF جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی دھاندلی کے الزامات، اور شہباز گل صاحب، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نظام دین کہہ کے جو ہے وہ چودھری نظام دین کہہ کے اپنے ولاگ میں ہے جو ہے مخاطب کرتے ہیں طاقتوروں کو، اتنی ہمت ہے نا، وہ مظاہرے میں آپ اپنی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے سیدھا اپنے ولاگ میں فوج مخالف سرگرمیاں چلا کے دکھائیں، آپ اتنے ہی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کو اتنا ہی پھنے خواہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہاں بینر لگا کے فوج مخالف بیانے چلا کے اپنا دھندا چلاتے ہیں آپ، تو شرم آنی چاہیے آپ کو، اور یہ ایک گھٹیا حرکت شہباز گل کی جانب سے کی گئی۔ باقی مطالبات دھاندلی کے خلاف بالکل احتجاج ہونا چاہیے، اور کھل کر ہونا چاہیے، اور کھل کر جو ہے وہ اس کی تحقیقات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہ IMF کے دفتر کے سامنے اور فوج مخالف بیانیے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ نے آنا ہے تو پھر کھل کر کے آئیں، اس کا تعلق جو ہے وہ IMF کے دفتر کے باہر جا کے نہیں بنتا، پھر فوج کو ڈائریکٹلی آپ ہٹ کریں، یہ پھر مزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ IMF کے دفتر کے سامنے احتجاج کی شکل میں بیچ میں فوج کو بھی رگڑا لگائیں، سیدھا فوج مخالف آئیں۔ تو یہ ناظرین کام اب تک کی اپڈیٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔